السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گی۔ ماشاء اللہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحکیم، ظل وجهه مسودا وهو كظيم، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عال جاريتين حتى تبلغا جاء يوم القيامة أنا وهو كهاتين، اما بعد۔ میری عزیز بہنوں، اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں مل بیٹھ کر کچھ دین کی باتیں سننے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو ایک اور حدیث سنا دوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو صرف اللہ تعالیٰ کی محبت میں بغیر کسی رشتے ناطے تعلق کے اللہ تعالیٰ کے دین کی باتیں سننے کے لیے، اس کے دین کو سمجھنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو یہ مجلس ان کے لیے آخرت میں نجات کا باعث بنے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری یہ چھوٹی سی کوشش کو ہمارے نجات کا ذریعہ بنائے، آمین۔ بہرحال آج میں ایک حساس موضوع لے کر آئی ہوں، جس میں اللہ تعالیٰ یہ بتانا مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک عورت ہونے کے لحاظ سے، صنف نازک ہونے کے لحاظ سے کیا مقام عطا فرمائے۔ اللہ کریم نے قرآن پاک میں فرمایا کہ جیسا کہ میں نے خطبے میں آپ کے سامنے آیت تلاوت کی، ظل وجہہ مسودا، کہ اس کا چہرہ کالا ہو جاتا ہے اور وہ غم کو چھپانے لگتا ہے۔ اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں بتاتے ہیں کہ اس کا چہرہ کالا نہیں ہوتا ہے بلکہ اس کا دل کالا پڑ جاتا ہے۔ یہ دین کی کمی ہے۔ عورت کو جو مقام ملا ہے، یا یوں کہیں عورت کا جو مقام ہم سمجھتے ہیں کہ آج کل جیسے کہ ماحول بڑھ چکا ہے، ٹیکنالوجی بڑھ چکی ہے، مغرب نے نہیں دی ہے بلکہ اسلام نے عورت کے مقام پر آواز اٹھائی اور اسلام نے عورت کو مقام عطا فرمایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے نہ صرف عرب میں بلکہ دنیا کے ہر کونے میں عام طور پر عورت کو انسان ہونے کا بھی حق نہیں تھا۔ جب اسلام آیا تو عورت کی آواز، اس کی رائے، اس کے وراثت کا حق، اس کے تعلیم کا حق، اس کے احترام کا حق دیا گیا۔ میری عزیز بہنوں، یہ تو نبوت کی بات ہے۔ اگر ہم ذرا اس سے بھی پیچھے چلے جائیں تو شروع ہوتی ہے بات آدم اور حوا سے۔ ہمارے آدم ابو الانس والبشر کے انسانوں کے باپ ہیں، اور حوا جن سے دنیا شروع ہوئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، فرشتوں کو حکم دیا کہ جا کر مٹی لے آؤ، تو فرشتے جا کے ساری مٹی لے آئے۔ پھر کہا کہ پانی ڈالو، پانی ڈالا گیا۔ پھر گوندو تو گوندا گیا۔ پھر پتلا بناؤ، ایسے ایسے بناؤ، ایسے ایسے بناؤ، تو ایسے ویسے جیسے بتایا گیا ویسے بنایا گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی ننگے پتلے کو 40 سال تک سکھانے کے لیے رکھ دیا، ہے نا۔ دھوپ آئی، بارش، ہوا، جو بھی جب کا ماحول تھا، موسم تھا، اسی میں وہ پتلا پڑا رہا۔ 40 سال سکھانے کے بعد ننگا پتلا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے روح پھونکی اور یوں میں جنت دے دی۔ نہ جنت کا کوئی انتظار، نہ اس کا کوئی تذکرہ کہ وہ اتنی بڑی چیز ہے، نہیں، اللہ تعالیٰ نے یوں میں دے دی۔ چاہے تو اللہ تعالیٰ حوا کو بھی ایسے ہی بنا سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے نہیں بنایا۔ اسلام نے شروع سے ہی عورت کو مقام عطا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم کو لٹوا دیا اور فرشتوں کی آنکھوں پہ پردہ ڈال دیا۔ اگر چاہے تو عورت کا پتلا بنا دیتا، وہاں کوئی پردے کی بات بھی نہ تھی، چونکہ آدم کے جسم میں خود روح نہ تھی اور حوا کے جسم میں بھی نہ ہوتی، ان کو کوئی احساس نہ ہوتا، نہ پردے کی ضرورت تھی۔ اور رہی بات تو وہاں تھا کوئی نہیں کہ جو بے پردگی ہو،
لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسے نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے آدم کو انتظار کروایا. اللہ تعالیٰ نے آدم کو لٹوا دیا اور ہوا کو بنا کے سامنے رکھا. جب آدم اٹھے تو اپنے پہلو میں ایک عورت کو پایا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا آدم تیری بائیں پسلی سے بنا ہے. کیوں بائیں پسلی سے بنایا ہوں؟ چونکہ بائیں طرف دل ہوتا ہے اور عورت ہر روپ میں، چاہے وہ ماں، بہن، بیٹی، جس بھی روپ میں ہو، وہ دل میں جگہ پکڑتی ہے. اس کا احترام ضروری ہے. اللہ رب العزت نے شروع سے ہی عورت کا مقام واضح فرمایا ہے. اللہ کریم نے قرآن پاک میں فرمایا یحب لمن یشاء اناثا، کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے مرد کا ذکر نہیں کیا بلکہ عورت کا ذکر کیا. اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کیا فرمایا ہے کہ گفٹ ہے، یہ عطا ہے. اور جو انسان اس کی پیدائش پہ ناخوش ہو یا اس کے مقام کو نہ سمجھے تو کمی صنف نازک میں نہیں بلکہ اس کے دل میں ہے، اس کے ایمان میں ہے. اس کے ایمان کی کمی کی وجہ سے وہ عورت کو عیب سمجھتا ہے. میری عزیز بہنوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان، جو بھی باپ اپنی 3 بیٹیوں کی پرورش کرے اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے اور ان کو حتیٰ تبلغ یہاں تک بالغ ہو جائیں اور انہیں بیاہ کر بیٹھیں تو ان کے لیے جنت کا وعدہ پکا ہے. وہ کہاتین، آپ نے اپنی 2 انگلیاں بتائیں کہ جیسے 2 انگلیاں ایک ساتھ ہیں اس طرح ہم دونوں ہوں گے. ہر کوئی چاہتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہونا، ہے نا؟ تو پھر ایک صحابی، اللہ بھلا کرے، انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اگر 3 نہیں ہیں 2 ہوں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالکل 2 ہو تو بھی میرے ساتھ جنت میں ایسے ہوں. پھر ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ 2 نہیں ہیں 1 ہی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بالکل 1 ہے تو پھر اس کے لیے جنت کا وعدہ ہے. جب بیٹی ہو تو اتنا زیادہ جنت کا وعدہ پکا ہے. 10 بیٹوں کی شادی کرو کوئی جنت کا وعدہ نہیں ہے. 10 بیٹوں کی پرورش کرو کوئی جنت کا وعدہ نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بیٹی پیدا ہوتی ہے اور ماں باپ دونوں خوش ہوتے ہیں تو ایک آسمان سے ایک فرشتہ اترتا ہے جس کے پر سبز رنگ کے ہوتے ہیں، سرخاب کے پنکھ جیسے ہوتے ہیں اس طرح ہوتے ہیں، اور وہ آ کر ماں بیٹی پہ اپنے پنکھ پھیلاتے ہیں اور کہتا ہے کہ تو بھی کمزور اور یہ بھی کمزور، اور جو ان دونوں کمزوروں پر خرچ کرے اللہ اس کا ساتھی. اللہ تعالیٰ نے معیت کا اعلان کیا، اللہ تعالیٰ نے رحمت بتایا، اللہ تعالیٰ نے عورت کو اس کا مقام عطا فرمایا ہے. میری عزیز بہنوں، اگر ہم کہیں مغرب نے تو عورت کو پیر کی جوتی بنا کے رکھی ہے. اسلام نے عورت کے وراثت کا حق بتایا، اس کی تعلیم کا، اس کے ادب و احترام کرنے کا حکم عطا کیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سفر پہ جایا کرتے تو سب سے آخر میں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے ملتے. سب سے اپنے ازواج مطہرات سے ملنے کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے ملتے اور وہیں سے ڈائریکٹ سفر پہ جاتے. اور پھر جب واپس آتے تو سب سے پہلے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے ملتے کہ پہلی ملاقات بیٹی سے ہو، اور آتے وقت پہلے بیٹی کو دیکھ لیں. ایسا نہیں کہ پہلے بیٹی کو مل لیا پھر دوسرے باتوں میں مل گئے، گم پھر گئے، ایسا نہیں. بیٹی سے الگ فرصت سے ملیں. عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب حضرت فاطمہ گھر آتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ جاتے، آپ آگے جاتے، ان کے سر کا بوسہ لیتے اور انہیں لا کے اپنے بازو بٹھا لیتے. تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اسلام نے، ہمارے مذہب کی ہر چیز خوبصورت ہے، اس کا ہر پہلو خوبصورت ہے. اسی طرح ہمارے اسلام نے صنف نازک کا کیا مقام بتایا ہے. اگر یہ بہن کے روپ میں ہو، بیٹی پھر بہن کے روپ میں ہو، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی اپنی بہنوں کا حق ادا کرے تو اس کے لیے جنت پکی ہے. وہ ان کی شادیوں کے بعد یا اپنی شادی کے بعد بھی ان کے سر پہ ہاتھ رکھے، ان کا حال چال پوچھے، ان کا خیال کرے تو جنت واجب ہے. فرمایا جیسے شراب پینا حرام ہے، جیسے چوری کرنا حرام ہے، اسی طرح بہنوں کا حق مارنا بھی حرام ہے.
یہ تو غیروں کی بات ہے، جب غیر مذاہب میں دیکھیں ہم تو وہاں عورت کے وراثت کا کوئی حق نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنی بہنوں کا حق نہیں دیتا وہ زمین اس پہ پڑ جائے گی آخرت کے دن۔ پھر آگے ہم دیکھیں کہ بیوی کے روپ میں ہوں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم خیرکم من اہلیکم، تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ ہو۔ تو میری عزیز بہنوں، اب تک ان تمام احادیث کے ذریعے آپ لوگوں کے ذہن میں یہ بات الحمد بیٹھ گئی ہوگی یا سمجھ آئی ہوگی انشاءاللہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا مقام عطا فرمایا۔ اگر ہم تعلیم کے اعتبار سے دیکھیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پہ کھڑ کے آپ نے فرمایا کہ میری نبوت کا آدھا علم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1.25 لاکھ صحابہ تیار کیے تھے۔ آپ نے 1.25 لاکھ صحابہ تیار کیے تھے اور نبوت کا علم اور سارے صحابہ مرد، لیکن آپ فرما رہے ممبر پر چڑھ کے کہ میرے آدھا نبوت کا علم 1.25 لاکھ انبیاء میں بٹا ہوا ہے اور میرا آدھا نبوت کا علم عائشہ میں ہے۔ ایک عورت آدھے نبوت کے علم کے حامل ہے۔ تو تعلیم کے باب میں اگر ہم دیکھیں تو عورت آگے ہے۔ اگر ہم یہ سمجھیں کہ جیسا کہ آج کل کے لوگ مائنڈ خراب کرتے ہیں کہ ایسے عورتوں کو آگے بڑھنے نہیں دیا جاتا یا پھر عورتوں کے لیے کمانے امانے کی، یہ سب غلط بات ہے۔ ہم تجارت کی بات دیکھ لیں جو آمدنی کا سب سے بہترین ذریعہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تجارت میں بہت برکت رکھی تھی بمقابل کسی جاب کے وغیرہ کے، تجارت زیادہ برکت والی ہوتی ہے۔ تو اما خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سارے مکہ مکرمہ میں سارے مردوں پہ بھاری تھی، اور جب اما نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود اما کی تجارت کے لیے اسفار کیا کرتے تھے۔ ان کی تجارت کو بڑھانے کے لیے اور ڈیولپ کرنے کے لیے آپ اسفار کیا کرتے تھے، ان کی مدد کیا کرتے تھے، آپ نے نہیں روکا۔ اما زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہا امہات المومنین میں سے، اما خود چرخہ کاٹا کرتی تھی اور باندی کے ساتھ باہر بکایا کرتی تھی اور جو پیسہ ملتا وہ سب صدقہ کر دیتی۔ تو ہم اگر اس باب میں دیکھیں تو اس باب میں بھی عورتیں آگے ہیں، ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تم میں سب سے بہترین اللہ کے نزدیک جو سب سے زیادہ مقام والا ہے وہ سب سے زیادہ متقی ہے، جو ڈرنے والا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں چاہے عورت ہو چاہے مرد ہو، یہ جینڈر کی جو تمیز ہے، یہ جو تقسیم ہے، یہ اسلام نے ختم کی ہے، مغرب نے نہیں کی ہے۔ مغرب نے تو عورت پہ ظلم کیا ہے، مغرب نے تو عورت کے عورت ہونے کا حق چھین لیا اور اسے اپنے مقام سے گرا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے علیہ اعلان فرمایا کہ چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، مجھے کوئی ایسا تمیز نہیں ہے کہ مرد کے لیے 2 ثواب دوں اور عورت کے عورت ہونے کی وجہ سے 1 ثواب، نہیں، دونوں برابر۔ آپ کو ایک واقعہ بتاتی ہوں، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ یہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی گود میں پلے تھے۔ امہات المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے گود میں پلے تھے۔ انہی کے دور میں حضرت رابعہ بصریہ رحمہ اللہ یہ بھی بڑی ولیاں تھی۔ تو ایک مرتبہ انہیں کچھ سوال کرنا تھا کسی مسئلے پر، تو وہ گئی، دیکھا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ پانی میں نماز پڑھ رہے، کسی بات پہ پتہ نہیں کیا نماز کا وقت نکل جا رہا تھا، حضرت پانی میں نماز پڑھ رہے تھے، پانی رکا ہوا تھا، جانماز جہاں تک ٹھہری تھی، ہے نا، صاحب کشف و کرامت ہوتے ہیں اللہ کے اولیاء، پڑھ رہی تھی۔ حضرت رابعہ بصریہ پریشان ہو گئی کہ بھئی اللہ کی زمین اتنی بڑی رکھی، یہ پانی پہ پڑھ رہے ہیں، تو انہوں نے انہیں تھوڑا سا یہ بتانے کے لیے کہ بھئی زمین ہے، پانی پہ کیوں پڑھ رہے ہیں، جانماز نکالا اور ہوا میں بچھا دی اور ہوا میں کھڑی ہو گئی۔ اب بتائیے عورت زیادہ مقام رکھتی ہے اور مرد تو پھر بھی، جب مرد کے لیے جہاں پانی ٹھہرا ہے تو عورت کے لیے تو ہواؤں کو اللہ تعالیٰ نے روک دیا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے عورت کو بڑا مقام عطا فرمایا۔ حضرت میں نے خطبے میں جو آیت پڑھی کہ جو دل میں کمی محسوس کرتا ہے، یہ ہوتا ہے، تو
زمانے جاہلیت میں، یا شاید آج بھی کہیں کہیں کچھ لوگ یہ سمجھتے ہوں گے کہ بیٹی بوجھ ہے یا جو بھی ہے، تو یہ ہم میں کمی نہیں ہے، یہ ان کے ایمان میں کمی ہے۔ ایک صحابی اپنا واقعہ بتاتے ہیں کہ جب ان کے گھر بیٹی ہوئی تو ان کی بیوی نے، اہلیہ نے چھپا دیا تھا وہ بات کہ یہ بیٹی ہوئی، تو انہوں نے کہا بیٹی ہوئی مر گئی، انہوں نے اپنے پڑوسن کو دے دیا تھا کہ بھائی تو اس کی پرورش کر، میں پیسے دوں گی، بس میرے خاوند کو پتہ نہ لگے۔ تو اسی طرح پڑوسن نے پرورش کی، لیکن وہ کبھی کبھی کھیلنے کے لیے ہے نا، گھر بازو بازو ہوتے ہیں تو بچے آتے ہیں، معصوم بچے، کبھی کبھی وہ آیا کرتی تھی اور اپنے باپ کے پاس، وہ باپ کو پتا نہیں کہ میری بیٹی ہے، اپنے باپ کے پاس کبھی لاڈ پیار کرتی، تو بیوی نے دیکھا کہ ماشاءاللہ میرے خاوند کا دل نرم ہو گیا ہے، اب اگر میں اسے سچائی کہہ دوں تو وہ اسے نہیں مارے گا۔ تو انہوں نے پھر ایک دن موقع محل دیکھ کے بتایا کہ بھائی یہ آپ کی ہی بیٹی ہے، تب آپ دفنا دیں گے، اس لیے میں نے آپ کو نہیں بتایا تھا، اب تو آپ ماشاءاللہ اچھے ہیں۔ تو یہ تھی، جیسے ہی انہوں نے سنا، زمانے جاہلیت کی بات ہے، ایمان کے لانے سے پہلی بات ہے، جیسے ہی وہ سنے اسی طرح اس بچی کو لے گئے اور قبرستان میں قبر کھودنے لگے۔ بچی بازو ٹھہری ہوئی تھی، وہ چھوٹی سی معصوم اپنی کلائیاں لے کر باپ کے پیر صاف کر رہی تھی کہ مٹی گر رہی ہے۔ پھر بھی انہوں نے، ان کا دل نرم ہو گیا، لیکن پھر بھی انہوں نے اسے زندہ درگور کر دیا، زندہ دفن کر دیا، اور آئے پھر بات کو اللہ تعالیٰ نے قبولیت عطا کی، اللہ تعالیٰ نے ہدایت عطا کیا، اور اسلام کا ایک ضابطہ ہے کہ الاسلام یحتم ما کان قبل، کہ اسلام او کما قال علیہ السلام، اسلام کلمہ جب پڑھتا ہے اسلام کا، تو اس سے پہلے جو گناہ ہوئے تھے، جو خطائیں ہوئی تھیں، چاہے جو بھی ہو، وہ سب گرا دیتا ہے، ان سب کا حساب نہیں ہوتا ہے، کلمے سے اب نئی زندگی ہے، اب حساب و کتاب ہے۔ تو بات کو ہدایت ملی، انہوں نے ایک مرتبہ وہ واقعہ، چونکہ انہوں نے ان کے سامنے وہ معصوم بچی ایسے صفائی کر رہی ہے، لیکن پھر بھی انہوں نے بے دردی سے اسے دفن کیا، وہ ایک کھٹک رہا تھا ان کے دل میں۔ ایک دن وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سنانے لگے، یا رسول اللہ ایسا ایسا ہوا تھا، تو میں نے اسے دفنا دیا، آپ کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو رہے تھے، اور آپ نے فرمایا اتنا ہونے کے بعد بھی تو نے دفنا دیا، تیرے دل میں تھوڑی سی بھی نرمی نہ آئی، وہ معصوم بچی کو تو نے دفنا دیا، کم سے کم تو اپنے پاس نہ رکھتا۔ ایسے مظالم پہلے ڈھائے جاتے تھے، اتنے مظالم ڈھائے جاتے تھے کہ اگر کوئی، ابھی دیکھیں عام دنیا میں بھی جب کوئی، خود ہندوستان میں جب کسی کا خاوند مر جاتا تو اسے جلایا جاتا تھا، تو عورت کو جینے کا حق بھی نہیں دیا جاتا، ختم، کہ وہ جیسے مر جل رہا ہے، عورت زندہ جل کے مر جائے، کوئی پرواہ کی بات نہیں، وہ چیز ختم کر دی گئی۔ ابھی تو عرب میں کیا ہوا کرتا تھا کہ جب کوئی بیوہ ہوتی تو اسے ایک جھوپڑے میں 1 سال تک بند کر دیا جاتا، نہ وہ کسی سے بات کرے، نہ اس سے کوئی بات کرے، نہ وہ پانی نہائے، نہ کچھ، نہ کیا، اکیلی بیچاری رہتی۔ اسلام نے اس کو آسان کر دیا، ایسی کوئی ضرورت نہیں ہے، تھوڑی سی عدت گزار لے پھر سے نکاح کرے، نکاح کوئی بڑا معاملہ نہیں ہے۔ بہرحال آپ لوگوں کو اس بات سے اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے صنف نازک کو کتنا بڑا مقام عطا کیا ہے، کیا اہمیت اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے نا۔ اما حفصہ رضی اللہ عنہ امہات المومنین میں سے ایک تھی۔ جب قرآن لکھا گیا، بہت سب لکھ رہے تھے، تو قرآن آتا، جبریل آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں وہ باتیں بیٹھ جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ بات کر لیتے، کبھی کچھ لکھ لیتے، کبھی نہیں لکھتے، لیکن اما حفصہ رضی اللہ عنہا کے پاس پورا قرآن لکھا ہوا تھا۔ تو بہرحال بتانا مقصود یہ تھا کہ آج ہم جو اس مغربی ماحول یا مغربی سیلاب میں ڈوب رہے ہیں، اور یہ جو ایک بہت حساس موضوع ہے،
ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ سب مغرب کا کمال ہے. نہیں بھائی، مغرب میں تو ٹیشو پیپر بنا کے رکھا ہو. تو ہم مغربی ماحول سے اپنے آپ کو دور رکھیں اور اپنی اہمیت کو سمجھیں، اور ہم دین کو اور سمجھنے کی اور جاننے کی کوشش کر کے اپنے آپ کو اور سنواریں، ہے نا. کیونکہ زندگی تو عارضی ہے، اور رہی بات آخرت کی، تو یہ دنیا کی طرح نہیں ہے. ہم سورہ فاتحہ ہر نماز میں پڑھتے ہیں، تو کیا پڑھتے ہیں؟ مالک یوم الدین، وہ روز جزا کا مالک ہے. تو وہاں نہ کوئی لین دین، نہ کوئی بات، نہ کوئی ڈیل، نہ کوئی سفارش، نہ دولت، نہ طاقت، نہ ذہانت کام آنے والی ہے. وہاں صرف اللہ تعالیٰ کا انصاف والا فیصلہ چلے گا. تو وہ انصاف والا فیصلہ آنے سے پہلے وہ ایک فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرىٰ، وہ ایک بڑی آفت آنے سے پہلے ہم اپنے دین کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور ہم اسے اچھے سے سمجھیں، اور اس کی تعلیمات کو حاصل کر کے ہم اپنی زندگی کو اس حساب سے گزاریں. خیر، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کی، جو ہم بھروسہ کر یا پھر ہم جو دین کی باتیں سننے کے لیے اپنا سے تھوڑا سا وقت نکال کے بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں قبولیت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت تامہ عطا فرمائے، اور اپنی اہمیت کو سمجھ کر اپنی زندگی کو ایک نئے موڑ پر، جیسے اسلام نے بتایا ہے، جیسے دین میں وارد ہے، اس طرح ہم اپنے آپ کو موڑ لیں اور ہم اپنے آپ کو سنوار لیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ، بارک اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی، بہت اچھے انداز میں آپ نے بیان کیا ہے. امید ہے آج کی کلاس آپ تمام کو جو بھی جوائن ہوئے ہیں انہیں سمجھ آئی ہو. تو جو ہم آج کی کلاس کے ذریعے سے کیا سیکھے کہ ہم تو یہ محسوس کیے کہ اسلام میں جو لڑکیوں کی اہمیت، لڑکیوں کی قیمت، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے بیٹیوں کو رحمت کہا ہے، بیٹیوں سے محبت کرنے کے انداز کو بتایا ہے، بیٹیوں کی عزت کرنا ہے، یہ ہم نے آج کی کلاس سے سیکھا ہے. ماشاء اللہ اسکا جی نے بہت اچھے سے ایکسپلین کیا ہے، الحمدللہ. کیونکہ ہم آگے کی جنریشن میں ایک ایسی بیٹی بننا ہے جو آگے آنے والی امت کے لیے مثال بن جائے. تو بنات النور جو گروپ ہے، اس کا مقصد بھی صرف یہی ہے کہ ہماری بیٹیاں اپنی قیمت پہچانیں، اپنی ویلیو کریں. پہلے سب چیزوں سے پہلے خود کی قیمت کیا ہے وہ پہچاننا ہے. تو امید ہے کہ آپ لوگ آپ کی قیمت سمجھ چکے ہیں. تو آگے بھی انشاءاللہ ایسے ہی ایوری سنڈے ہاف این آور کی کلاس رہے گی، جو کہ بہت کم وقت ہے. ہم ہمارے پورے اسکیڈیول میں سے ایک آدھا گھنٹہ خود کو امپروو کرنے کے لیے نکال سکتے ہیں. تو یہاں پر ہم آگے کی کلاسز میں ادب، اخلاق اور نرمی کے ساتھ ایک اسٹرانگ مسلمہ بن کے ابھرنا سیکھیں گے انشاءاللہ. یہ میری پیاری بہنوں، یہ ایک کلاس کے جیسا نہیں ہے، بلکہ ہمارا یہ ایک سفر ہے، ایک ایسا سفر ہے جس کا ہم آج پہلا قدم رکھ چکے ہیں. اور جتنے بھی لوگ آج جوائن ہوئے نا، اللہ نے آپ کو سلیکٹ کیا ہے، آپ خود سے چل کے جوائن نہیں ہوئے. کئی سارے سسٹرز ایسے ہیں جو کلاس سٹارٹ ہونے کے بعد لنک کے لیے پوچھ رہے تھے کہ ہم جوائن نہیں ہو پا رہے. وہ بس اللہ نے آپ کو سلیکٹ کیا ہے. تو پہلے تو الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کریے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے چنا ہے. ہم کتنی بھی مرضی چلا لیں ہماری. ابھی 2-3 سسٹرز کے میسیجز آئے ہیں، وہ بہت وانٹیڈلی جوائن ہونا چاہ رہے تھے بٹ نہیں کر پائے، بیکاز اللہ نے آپ لوگوں کو اللہ نے چنا ہے. یہ جو آدھا گھنٹہ ہے نا، آپ لوگ لنک پہ کلک کر کے جوائن نہیں ہوئے، اللہ نے آپ کے دماغ میں ڈالا ہے کہ آپ لوگوں نے جوائن کرنا ہے. تو اللہ کا شکر ادا کریں، اور انشاءاللہ آگے کے سفر میں بھی آپ لوگ جوائن کریے، اپنے ادب و اخلاق کو اعلیٰ سے اعلیٰ درجے پہ لے کر جائیے، اور
ایک ایسی لڑکی بنیں، ایک ایسی بیٹی بنیں جو والدین کا سپنا ہے۔ آج کل کی مائیں وہی چاہ رہی ہے، تو امید ہے آپ لوگ انشاءاللہ آگے کی کلاسز کنٹینیو کریں گے۔ جو بھی ایڈمیشنس کے ریلیٹڈ بات کرنا ہے گروپ میں ایڈمن کے نمبر پہ رابطہ کریے۔ سب کلیئر ہے نا؟ جی، تو کلاس کو دعا کے ساتھ اینڈ کرتے ہیں۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔